حضرت علامہ لیاقت حسین اظہری اور ان کے رفقاء اور معاونین کو دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آج یہاں یہ رونق دیکھ کر بہت قلبی سکون اور سرور محسوس ہوا۔ آپ حضرات جو اس بستی گلشن رومی کے رہنے والے ہیں، آپ سب کو بھی مبارک ہو، کیونکہ عام طور پر ہماری مسجدیں 25-50 سال تک بنتی رہتی ہیں، چندے مانگتے رہتے ہیں، لیکن آپ خوش نصیب ہیں کہ علامہ صاحب نے ایک انتہائی خوبصورت ریڈی میڈ اور تیار مسجد آپ کو فراہم کر دی۔ اب یہ آپ پر علامہ صاحب کا قرض ہے، بلکہ اس مسجد کا قرض ہے، اور جنہوں نے اس مسجد کی تعمیر میں جو یہاں کے رہنے والے نہیں ہیں اس میں اتنا بڑا حصہ ڈالا، ان کا بھی آپ پر حق ہے کہ اس مسجد کو آپ آباد کریں، اور یہ مسجد ہمیشہ بارونق رہے۔ یہاں قرب و جوار میں رہنے والوں کو آپ جا کر دعوت دیں، کیونکہ جب ہم اس کی تعمیر کے افتتاح کے موقع پر آئے تھے تو یہاں 1 یا 2 مکان صرف ہمیں نظر آئے تھے، اور آج الحمدللہ یہاں بہت بڑی آبادی ہو چکی ہے، اور انشاءاللہ تعالی یہ آبادی کا سلسلہ یہاں پھیلتا رہے گا۔ اس سے آپ کے مکانات کی قیمت اور قدر میں بھی اضافہ ہوگا، اور یہ اس مسجد کی برکات کا نتیجہ ہے۔ میں ان حافظ و قاری صاحب کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے یہاں مصلی پہ کھڑے ہو کر از اول تا آخر قرآن مجید کی منزل کی تکمیل کی سعادت حاصل کی، اور سامع صاحب کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور آپ میں سے جو حضرات ان کے ساتھ شریک رہے ان کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور جو آج آئے ہیں انہیں بھی۔ خلاصہ بھی خطیب صاحب نے ماشاءاللہ آپ کا لکھا ہوا خلاصہ جو ہے وہ خطیب صاحب بیان کرتے ہیں ماشاءاللہ یہاں تراویح کے بعد خلاصہ تفسیر بھی بیان کیا گیا ہے، اور یہ اہل سنت کی ہر مسجد میں ہونا چاہیے، اور یہ بھی بہت اچھی شروعات ہے۔ انشاءاللہ یہاں ادارہ بھی بنے گا، اور دین کی تعلیم کا عمدہ انتظام بھی ہوگا، اور اعلیٰ معیار پر ہوگا، اور یہ مسجد اس پورے علاقے میں ایک رول ماڈل اور ایک نمونے کے طور پر ہمیشہ یاد کی جائے گی۔ قرآن مجید کا دور کرنا عزیزان گرامی، یہ تاجدار کائنات سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جبریل امین علیہ السلام کی سنت ہے۔
حدیث پاک میں آتا ہے کہ ہر رمضان میں جبریل امین حضور کی خدمت میں حاضر ہوتے اور قرآن مجید کا دور فرماتے، اور جس سال میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پردہ فرمایا، اس سال آپ نے جبریل امین کے ساتھ 2 مرتبہ رمضان میں قرآن کا دور فرمایا۔ پھر سورۃ القیامہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے حضور کی ادا بیان فرماتا ہے کہ جب قرآن نازل ہو رہا تھا اور جبریل امین وحی ربانی لے کر حضور کی خدمت میں حاضر ہوتے تو آپ جلدی جلدی اس وحی ربانی کو ریپیٹ کرتے، دہراتے تاکہ یاد ہو جائے۔ تو رب کریم نے اپنے حبیب کریم کو فرمایا کہ لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، اے پیارے حبیب میرے پیغام وحی کو جلد یاد کرنے کے شوق میں اپنی زبان مبارک کو جلد حرکت نہ دیا کیجیے۔ ان علینا جمعہ وقرآنہ، اس قرآن کو آپ کے سینے میں، آپ کے دماغ میں محفوظ کرنا اور آپ کی زبان پر جاری کرنا، رب نے فرمایا کہ یہ آپ کا نہیں ہمارا کام ہے۔ پھر فرمایا کہ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، اے پیارے حبیب جب ہم پڑھ لیں، یعنی ہمارا بھیجا ہوا فرشتہ پڑھ لے، تو آپ اطمینان کے ساتھ، قرار کے ساتھ، سکون کے ساتھ اسے پڑھ لیا کیجئے۔ ثم ان علینا بیانہ، پھر یہ بھی ذہن میں رکھنا کہ یہ کسی شاعر کا دیوان نہیں ہے، یہ کسی ادیب کا کلام نہیں ہے کہ جس کے جو جی میں آئے اس کا مطلب بیان کرے۔ اللہ نے فرمایا کہ اس کلام کا متن، اس کا ٹیکسٹ، اس کے کلمات یہ بھی ہماری طرف سے آئے ہیں اور اس کا بیان بھی ہماری طرف سے آئے گا۔ تو پھر جس پر قرآن آیا اسی پر بیان آیا۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے ایک حدیث پاک میں فرمایا کہ یأتی علی الناس زمان، کہ لوگوں پر ایک دور ایسا آئے گا کہ رجل شبعان علی اریکتہ، کہ ایک شخص پیٹ بھرا ہوا اپنی مسند پر مست ہو کر بیٹھا ہوگا، اور یقول، وہ کہہ رہا ہوگا، ما احل اللہ فی کتابہ فاحلوا وما حرم اللہ فی کتابہ فحرموا، کہ لوگوں جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں حلال ڈکلیئر کیا ہے اسے حلال مانو، اور جسے حرام ڈکلیئر کیا ہے اسے حرام مانو، اور بس۔ حضور نے فرمایا کہ نہیں، یہ اتھارٹی میرے پاس ہے۔ انی احرم الحمار الاہلی وذی ناب من السباع وذی مخلب من الطیور، اس کا ذکر قرآن میں نہیں ہے۔ فرمایا کہ میں پالتو گدھے کو
اور سامنے کے دانتوں سے، جس کو اردو میں کچلیاں کہتے ہیں، کچلیوں سے شکار کرنے والے درندوں کو، جس میں کتا ہے، بلّا ہے، شیر ہے، چیتا ہے، بھیڑیا ہے، یہ سب جانور ہیں، میرے آقا نے فرمایا کہ میں اعلان کرتا ہوں کہ یہ حرام ہے۔ وذی مخلب من الطیور، اور پنجوں سے شکار کرنے والے پرندوں کو، جس میں عقاب ہے، جس میں چیل ہے، جس میں گدھ ہے، فرمایا کہ ان سارے پرندوں کو میں حرام ڈکلیئر کرتا ہوں۔ یعنی حضور نے فرمایا کہ حلال و حرام ڈکلیئر کرنے کی اتھارٹی یہ میرے پاس ہے، اور یہ ہمارے ججوں کی طرح سوا موٹو نہیں ہے کہ خود اپنے ہاتھ میں لے لیا، بلکہ یہ اتھارٹی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اپنے حبیب کریم کو عطا فرمائی، اور فرمایا کہ یحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث، کہ میرے نبی کی شان یہ ہے کہ وہ پاک چیزوں کو حلال ڈکلیئر کرتے ہیں اور ناپاک چیزوں کو حرام ڈکلیئر کرتے ہیں۔ نعرہ رسالت یا رسول اللہ۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ شریعت کی اتھارٹی کیا ہے؟ زبان مصطفیٰ۔ حضور کا کام محض ابلاغ نہیں ہے، محض وحی کے پیغام کو پہنچانا نہیں ہے، بلکہ حضور کے فرائض میں یہ بھی ہے کہ اللہ کے اس پیغام میں جو احکام بیان کیے گئے ہیں وہ بھی قوم کو بتا دیں۔ فرمایا کہ اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ۔ اللہ فرماتا ہے کہ پیارے حبیب، ہم نے آپ کی جانب کتاب نازل کی تاکہ جو احکام اس امت کے لیے آپ پر نازل کیے گئے ہیں آپ ان کو کھول کر بیان کر دیں۔ لہذا آپ اللہ تعالیٰ کے کلام کے مبین ہیں، آپ اللہ تعالیٰ کے کلام کے شارح ہیں، آپ اتھورائزڈ لا گیور ہیں، آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ اتھارٹی دی کہ جو آپ کہیں وہ اللہ کا قانون بن جائے۔ فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، کہ اے مومنو تم اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو۔ اللہ کی اطاعت غیر مشروط انکنڈیشنل، اور رسول کی اطاعت غیر مشروط انکنڈیشنل، یعنی جب یہ آپ کے پاس آ جائے کہ یہ رسول کا فرمان ہے تو آپ سوال نہیں کریں گے، چونو چرا نہیں کریں گے، وائی اور وٹ نہیں کہیں گے کہ ایسا کیوں ہے۔ فرمایا کہ نبی کا کہنا یہ اتھارٹی ہے۔ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور تم میں سے جو صاحبان امر ہیں ان کی اطاعت بھی کرو، لیکن اللہ کی اطاعت غیر مشروط ہے، نبی کی اطاعت غیر مشروط ہے، اور صاحبان اقتدار کی اطاعت مشروط ہے، غیر مشروط نہیں ہے۔ ایبسولوٹ اتھارٹی اللہ کی ذات ہے اور ایبسولوٹ اتھارٹی رسول اللہ کی ذات ہے، اور آپ کے علاوہ جو کوئی بھی ہے اس کی اتھارٹی ایبسولوٹ نہیں ہے۔ اسے فرمایا کہ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اگر تمہارا اپنے وقت کے حاکموں کے ساتھ کسی بات میں اختلاف ہو جائے تو نہ تم اتھارٹی ہو
نہ وہ اتھارٹی ہیں، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اس معاملے کو لوٹا دو اللہ کی طرف اور رسول کی طرف، جس کی بات اللہ اور اس کے رسول کے مطابق ہوگی وہ بات مان لی جائے گی۔ اس لیے یہ اللہ کے رسول نے اللہ کا دین، اللہ کی شریعت ہم تک پہنچائی، اور آپ سے صحابہ کرام نے اس شریعت کو حاصل کیا اور ہم تک پہنچایا۔ اس لیے مسلمانوں کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ دین کا مدار عقل پر نہیں ہے، دین کا مدار نقل پر ہے۔ لیکن نقل کے معنی وہ نہیں ہیں جو بچے امتحان میں کاپی کرتے ہیں، بلکہ نقل کے معنی نریشن، ٹریڈیشن، یعنی پیچھے سے ہماری طرف کیا بات چل کے آئی ہے، کیا بات پہنچی ہے۔ کیوں کہ اگر ہم نے سائنس کو جاننا ہوگا، ٹیکنالوجی کو جاننا ہوگا، جدید علوم کو جاننا ہوگا، تو آگے کی طرف دیکھیں گے، مگر اگر ہم نے اللہ کے دین کو جاننا ہوگا تو پیچھے کی طرف دیکھیں گے۔ کیوں کہ دین جو ہمارے پاس آیا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے رسول سے آیا ہے، اور اللہ عز و جل کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مکتب نبوت کے جو پہلے طالب علم تھے وہ کون تھے؟ صحابہ کرام۔ حضور کے مکتب نبوت کے، مجلس نبوت کے جو پہلے طالب علم تھے وہ صحابہ کرام تھے۔ لہذا دین جو آپ سے نقل ہوا، دین جو آپ نے بیان کیا، تو وہ آپ سے ڈائریکٹ اور بلا واسطہ کس نے سیکھا؟ زور سے بولو، صحابہ کرام نے۔ دین اللہ کے رسول سے ڈائریکٹ، براہ راست، بالواسطہ، فیس ٹو فیس کس نے سیکھا؟ صحابہ کرام نے سیکھا۔ اسی لیے آپ نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا کہ الا هل بلغت، اے لوگو یہ بتاؤ کہ کیا میں نے اللہ کا پیغام آپ تک پہنچا نہیں دیا؟ تو 1,40,000 یا کم یا زیادہ صحابہ کرام جو میدان عرفات میں موجود تھے، انہوں نے یک زبان ہو کر جواب دیا کہ بلا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، یقیناً، قطعاً، نو ڈاؤٹ کہ آپ نے اللہ کا پیغام بلا کم و کاست ہم تک پہنچا دیا ہے۔ حضور نے 3 مرتبہ اپنی انگشت شہادت کو اٹھایا اور نیچے لائے کہ اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اے اللہ تو گواہ رہنا کہ میں نے تیرے دین کے پیغام کو کسی کمی بیشی کے بغیر میں نے تیرے بندوں تک پہنچا دیا ہے۔ اس کے بعد حضور نے صحابہ سے فرمایا کہ فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، اب آج جو ڈیوٹی پہلے انبیاء کی تھی، کیونکہ حضور کی آمد سے پہلے اگر ایک نبی چلا جاتا اور بیچ میں گیپ پیریڈ آتا جس کو زمانہ فترت وحی کہتے ہیں، اور لوگ دین کی تعلیمات کو بلا دیتے یا اس میں کوئی ملاوٹ کر دیتے، تو اللہ تعالیٰ دوبارہ دین کو اصل شکل میں قوم کے سامنے پیش کرنے کے لیے
دوسرے انبیاء کرام بھیجتا، مگر چونکہ آپ کے بعد کسی نبی کے آنے کا کوئی امکان نہیں تھا، تو وہ فریضہ جو پچھلی امتوں میں انبیاء کرام کا تھا، وہ فریضہ آپ نے اپنی امت کے علماء کو تفویض کر دیا۔ آپ نے فرمایا کہ جو آج یہاں موجود ہیں اور جو مجھ سے دین کا پیغام سن رہے ہیں، ان کی ڈیوٹی ہے کہ وہ ان تک پہنچا دیں جو آج یہاں موجود نہیں ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ بلغوا انی ولو آیا، اگر کسی کے پاس ایک آیت کی امانت بھی ہے تو وہ پہنچا دے، اور پہنچائے کس طرح کہ کسی کمی بیشی کے بغیر۔ فرمایا کہ من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ جو جان بوجھ کر، میرے آقا نے فرمایا کہ مجھ پر جھوٹ بولے، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ فرمایا کہ ومن قال فی القرآن برأیہ فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ جو قرآن میں اپنی رائے سے کوئی بات کہے، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ تو معنی کیا ہوا کہ جو اللہ کی طرف سے رسول کو پہنچا، جو رسول کی طرف سے صحابہ کو پہنچا، پھر صحابہ کی ڈیوٹی ہے کہ وہ کسی کمی بیشی کے بغیر تابعین کو پہنچا دیں، وہ تبع تابعین کو پہنچا دیں، وہ بعد والوں کو پہنچا دیں، اور اس طرح سے 1450 سال کا سفر طے کر کے آج یہ دین اصل شکل میں ہمارے پاس موجود ہے۔ یاد رکھنا، کتابیں پچھلی بھی اللہ تعالیٰ کی ہیں، اگر وہ چاہتا تو ان کی بھی حفاظت فرما لیتا، لیکن اس کی حکمت کا تقاضا یہ نہیں تھا کہ ان کی شریعت محدود زمانے کے لیے تھی، جبکہ قرآن کریم کی شریعت لامحدود زمانوں کے لیے، قیامت تک کے لیے ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے اس کی حفاظت کا انتظام فرما دیا۔ حدیث پاک میں آتا ہے، ابو داؤد کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عبد الرحمن بن عمر بن عبداللہ بن عمر بن عاص بیان کرتے ہیں کہ کنت اکتب کل شیء اسمعہ من رسول اللہ، کہ میں اللہ کے رسول کی مجلس میں بیٹھا ہوتا، حضور جو ارشاد فرماتے میں لکھ لیتا، نوٹس لے لیتا۔ تو کچھ لوگوں نے مجھے کہا، تو پھر حضور نے ایک دن مجھے دیکھا کہ میں لکھ نہیں رہا۔ حضور نے فرمایا کہ عبداللہ تم تو لکھا کرتے تھے، آج لکھ نہیں رہے، تو کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا کہ مجھے کچھ لوگوں نے بتایا کہ ان النبی بشر یتکلم فی الغضب والرضا، نبی بشر ہے، کبھی آپ کیفیت غضب میں ہوتے ہیں، کبھی کیفیت جمال میں ہوتے ہیں، کبھی کیفیت جلال میں ہوتے ہیں۔ ان کیفیات میں بندہ بات کچھ سے کچھ کہہ دیتا ہے، ہر بات نہ لکھا کرو۔ میرے آقا نے اپنی انگشت مبارک سے اپنے دہن مبارک تک اشارہ کر کے فرمایا کہ کیفیت جلال ہو یا کیفیت جمال ہو، جو کچھ میں کہوں اسے لکھ دیا کرو، کیونکہ کوئی بھی کیفیت ہو اس زبان سے حق کے سوا کچھ بھی جاری نہیں ہوتا۔ اس لیے یہ دین کی امانت، یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ دین کڑی بکڑی، سلسلہ بسلسلہ ہم تک پہنچا ہے۔ میں جب ہمارے مدارس کے کانوکیشن ہوتے ہیں، جلسہ تقسیم اسناد ہوتا ہے،
ہماری کراچی یونیورسٹی میں جب ڈگریاں ایوارڈ ہوتی ہیں تو میں تو روز گزرتا ہوں، باہر بورڈ لگا ہوتا ہے ہمیں ڈگری نہیں روزگار چاہیے، کیونکہ وہ ڈگری جو یونیورسٹی دیتی ہے وہ تو روزگار کا سرٹیفکیٹ ہے، اگر اس پر روزگار مل گیا تو ٹھیک ہے، نہیں ملا تو گلے میں لٹکا کر کیا کریں گے، کس کام کی، کاغذ کا ایک ٹکڑا ہے۔ لیکن ہمارے دینی مدارس میں بھی کانوکیشن ہوتا ہے، جلسہ تقسیم اسناد ہوتا ہے، یہاں بھی سندیں جاری کی جاتی ہیں، لیکن یہ سند وہ نہیں جو یونیورسٹی میں جاری کی جاتی ہے۔ یہ سند یہ ہے کہ میں نے اپنے استاد سے، انہوں نے اپنے استاد سے، انہوں نے اپنے استاد سے، انہوں نے اپنے استاد سے 1450 سال کا یہ سفر طے کر کے آخری کڑی جو ہے وہ کہاں پہنچتی ہے؟ ذات پاک مصطفیٰ تک۔ تو ہماری سند یہ ہوتی ہے کہ ہم انڈائریکٹلی بالواسطہ سلسلہ بسلسلہ کڑی بکڑی اللہ کے رسول کے شاگرد بن جاتے ہیں۔ تو یہ سند اس بات کی ہوتی ہے کہ ہمارے علم کا رشتہ، ہماری شاگردی کا رشتہ بالواسطہ اللہ کے رسول سے قائم ہو گیا ہے۔ تو پھر اللہ کے رسول سے جو علم پہنچا اس کی پہلی کڑی کون ہے؟ صحابہ کرام۔ تو اگر کوئی صحابہ کرام پر اٹیک کرے گا، صحابہ کرام پر تان کرے گا، تو وہ دین کی بنیادوں میں ڈائنامائٹ بھرے گا، کیونکہ اگر پہلی کڑی کو مشتبہ قرار دیا جائے تو آگے باقی کی کوئی سند ہے؟ اس لیے آپ کو، ہر مسلمان کو اہل بیت اطہار کے بارے میں، صحابہ کرام کے بارے میں انتہائی حساس اور انتہائی محتاط ہونے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہمارے دین کی وہ بنیاد ہیں۔ ہمارے دین کا جو رشتہ اللہ کے رسول سے جڑتا ہے اس کی پہلی کڑی صحابہ کرام ہے۔ اس لیے یہ علم کا کے سرچشمے یہ جاری رہیں گے انشاءاللہ۔ یہی وجہ ہے کہ یہ جو باہر کی دنیا ہے ان کو نہ ہمارے صدور کی فکر ہوتی ہے، نہ وزرائے اعظم کی فکر ہوتی ہے، نہ ہماری فوجوں کی فکر ہوتی ہے، نہ اسلحے کے انبار کی فکر ہوتی ہے، انہیں فکر ہے تو ان دینی مدارس کی ہے۔ کیوں؟ کہ وہ جانتے ہیں کہ یہ دین مصطفیٰ اور یہ دین الہی اگر محفوظ ہے تو یہ ان مدارس کی برکت سے محفوظ ہے، یہ ان مساجد کی برکت سے محفوظ ہے، اور یہ سب سے زیادہ پاکستان میں محفوظ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا کی ساری مسجدیں کورونا کی وجہ سے بند ہو گئی، لیکن الحمدللہ پاکستان کی ایک مسجد بھی ایک دن کے لیے بند نہیں ہوئی۔ کیوں؟ کہ سب جگہ، چاہے بیت اللہ ہو، چاہے مسجد نبوی ہو، مصلی نماز اور ممبر ریاست کی ملازمت میں ہے۔ صرف یہ پاکستان کا افتخار ہے کہ یہاں یہ ممبر رسول، یہ مصلی رسول ریاست کی ملازمت میں نہیں ہے، یہ اللہ کے رسول کی ملازمت میں ہے۔ اس لیے ہم اللہ کے رسول کے غلام ہیں، ہم ان اہل اقتدار کے غلام نہیں ہیں۔ اس لیے جب صدر نے ایوان صدر میں بلا کر ہمیں کہا کہ سعودی عرب سے فتویٰ آ گیا، بغداد سے آ گیا، ازہر سے آ گیا، دمشق سے آ گیا کہ مسجدیں بند کر دو،
تو ہم نے کہا کہ وہ فتوے ریاست کی غلامی میں ہیں، وہ پاکستان میں نہیں چلیں گے، پاکستان میں پاکستان کے فتوے چلیں گے، کہ جو ریاست کی غلامی میں نہیں ہیں وہ تاجدار کائنات کی غلامی میں ہیں، اور دین یہاں پر آزاد ہے۔ اس لیے ان مراکز کو آزاد رہنا چاہیے اور یہاں دین کو آزاد ہونا چاہیے۔ اس لیے آپ دیکھتے ہیں نا کہ عالم عرب میں جائیں تو کلین شیو آپ کو مصلی پہ اور ممبر پہ نظر آئے گا۔ تو میں ایک مرتبہ امریکہ میں گیا ایک ڈائلاگ میں، وہ کہنے لگے آپ ہر بات میں مذہب کا نام لیتے ہیں۔ میں نے کہا یہ مت سمجھو کہ پاکستان میں صرف ملا جو ہے وہ مذہب کے لیے کھڑا ہے، پاکستان میں پوری قوم مذہب کے لیے کھڑی ہے۔ اگر کوئی کلین شیو جامع ازہر میں ممبر پہ بیٹھ کر خطبہ دے دے اور مصلی پہ کھڑے ہو کر امامت کرے تو چل سکتا ہے، میرے پاکستان کے ایک گاؤں کی چھوٹی مسجد میں بھی کوئی یہ جرأت نہیں کر سکتا۔ اس لیے اس پاکستان کی ان مدارس نے، ان مساجد نے نہ صرف یہ کہ علوم مصطفیٰ کو محفوظ کیا، سیرت مصطفیٰ کو محفوظ کیا، صورت مصطفیٰ کو بھی محفوظ کیا۔ اس لیے آپ حضرات کی ذمہ داری ہے کہ ان مساجد کے ساتھ جڑے رہیں، اور یہ جو رمضان میں مصلی میں قرآن پڑھا جاتا ہے، یہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ من سن سنتن حسنتن فلہ اجرہا و اجر من عمل بہا الی یوم القیامہ، کہ جو کسی اچھے کام کی بنیاد ڈالے گا اس کو اپنے کام کا اجر ملے گا، اور قیامت تک جتنے لوگ اس نیک کام پر عمل کریں گے ان سب کے مجموعی ثواب کے برابر ثواب اس کی بنیاد ڈالنے والے کو ملے گا۔ تو یہ جو مصلی پر کھڑے ہو کر قرآن سنانے کی سنت جو ہے، یہ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جاری کی۔ لہذا تب سے لے کر آج تک جو مصلی پر قرآن پڑھا جا رہا ہے اور سنا جا رہا ہے، آج سے لے کر قیامت تک جو پڑھا جائے گا اور سنا جائے گا، ہر سننے اور پڑھنے والے کو اپنا اپنا ثواب ملے گا، اور سب کے مجموعی ثواب کے برابر ثواب حضرت فاروق اعظم کو ملتا رہے گا۔ اس لیے یہ اس مصلی کی برکت ہے کہ اس کی وجہ سے قرآن محفوظ رہتا ہے۔ جو حافظ صاحب سنانا چھوڑ دیں تو کچھ عرصے کے بعد منزل پکی نہیں رہتی، اس لیے جو لوگ اپنے بچوں کو حافظ بنائیں وہ بھی اہتمام کریں کہ اپنے گھروں میں قرآن پڑھوائیں اور قرآن سنیں، اور آپ حضرات بھی قرآن پڑھیں اور قرآن سنیں۔ قرآن پڑھنا اور قرآن سننا یہ دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت جلیلہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اقرأ علیہ، عبداللہ مجھے قرآن پڑھ کر سناؤ۔ انہیں عرض کیا کہ اقرأ علیک انزل، یا رسول اللہ میں پڑھوں اور آپ سنیں؟ تقاضا تو یہ ہے کہ آپ پڑھیں اور میں سنوں، کیونکہ قرآن تو آپ پر نازل ہوا۔ حضور نے فرمایا کہ آج میں چاہتا ہوں کہ تم پڑھو اور میں سنوں۔ تو آپ مجھے بتائیں، اگر حضور نے صرف پڑھ کر سنایا ہوتا اور کسی سے پڑھوا کر کبھی نہ سنا ہوتا تو پڑھنا تو سنت مصطفیٰ ہوتا، لیکن پڑھنے والے کو سننا سنت مصطفیٰ نہ ہوتا۔
تو حضور نے پڑھوا کر سنا تاکہ پڑھنے والے کو سننا یہ بھی سنت مصطفیٰ بن جائے۔ پھر قاری کا مقام یہ ہے کہ ابی ابن کعب بیان کرتے ہیں کہ ایک دن حضور نے مجھے بلایا اور فرمایا کہ ابی، اللہ امرنی ان اقرا علیک، اللہ پاک نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تجھے قرآن پڑھ کر سناؤں۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور سے پوچھا کہ اللہ امرک، یا رسول اللہ کیا واقعی اللہ نے حکم دیا ہے کہ ابی کو قرآن سناؤں؟ حضور نے فرمایا کہ ہاں، اللہ امرنی۔ اب انہوں نے دیکھا کہ میری مقدر کا ستارہ تو آج بلندیوں پر ہے، انہوں نے کہا کہ اللہ سمانی، یا رسول اللہ کیا واقعی اللہ نے میرا نام لے کر فرمایا کہ اے پیارے حبیب ابی کو قرآن سنا؟ حضور نے کہا کہ اللہ سما کا۔ پھر ان کو مزہ آ گیا، پھر پوچھتے ہیں کہ اب وہ ذکر تو عند رب العالمین، یا رسول اللہ کیا رب العالمین کے دربار میں میرا نام لیا گیا ہے کہ پیارے حبیب ابی کو قرآن سناؤ؟ حضور نے کہا کہ تمہارا نام لیا گیا ہے۔ تو اب اندازہ لگا کہ قاری قرآن کا کبھی کبھی اللہ کی بارگاہ میں نام بھی لیا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کو حکم دیتا ہے کہ ابی کو قرآن سناؤ، پھر حضور نے ان کو قرآن سنایا۔ اس لیے صحابہ کرام نے کہتے تھے کہ اقضاہم علی، کہ سب سے بڑے قاضی حضرت علی ہے رضی اللہ عنہ، وَأَقْرَؤُهُمْ ابی، اور سب سے بڑے قاری قرآن ابی ابن کعب ہیں۔ اس لیے آپ اپنے گھروں میں بھی قرآن پڑھیں، اپنے بچوں کو بھی پڑھائیں، تھوڑا پڑھیں، ایک پارہ پڑھیں، آدھا پارہ پڑھیں، چوتھائی پارہ پڑھیں، ایک رکوع پڑھیں، مگر کچھ نہ کچھ آپ کے گھروں میں قرآن کی تلاوت ہونی چاہیے۔ فرمایا کہ تمہیں تھوڑا سا قرآن یاد بھی ہونا چاہیے کہ جس گھر میں یا جس ان الذی لیس فی جوفہ، کہ جس کے سینے میں قرآن کا کوئی حصہ بھی محفوظ نہ ہو، فہو کالبیت الخرب، وہ ویران گھر کی طرح ہے۔ اور آپ کا پتہ ہے کہ ویران گھر جو ہے وہ آصف کا ٹھکانہ بن جاتا ہے، پھر آپ کو علاج کے لیے پیر صاحب کے پاس جانا پڑتا ہے۔ تو ایک پیر اللہ کا قرآن ہے، تو اگر اللہ کا قرآن آپ اپنے گھروں میں پڑھ لیں تو اس کی برکت سے آپ کے گھر میں نہ کوئی آصف آئیں گے، نہ کوئی جنات آئیں گے، نہ کوئی اور آئے گا، اللہ کی فرشتے آئیں گے، اللہ کی برکتیں نازل ہوں گی۔ اس لیے اپنے گھروں میں قرآن پڑھو، دعائیں کرو، مل کر ایصال ثواب کی دعائیں کرو، اپنے بڑوں کے لیے، اپنے بزرگوں کے لیے، اپنے سب کے لیے۔ ماشاءاللہ ہمارے بڑے بڑے علماء یہاں تشریف فرما ہیں، علامہ اویس صاحب بھی آئے ہیں، حضرت بھی تشریف لائے ہیں، اور بھی پورے سید غالب شاہ صاحب، طالب صاحب، سید غالب شاہ صاحب بھی آئے ہیں، غالب بھی آ گئے، ہم جیسے مغلوب بھی آ گئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سب کی آمد یہاں مبارک ہو۔ مسجد میں بہت رونقیں ہیں، اللہ تعالیٰ اس بارگاہ کو، اس مجلس کو اپنی بارگاہ میں مقبول فرمائے، اور آپ پر اللہ تعالیٰ عشرۂ رحمت کی برکت سے اپنی رحمتیں، عشرۂ مغفرت کی برکت سے اپنی مغفرتیں نازل فرمائے، اور اس عشرۂ اخیرہ کی برکت سے آپ کو اور ہم سب کو نار جہنم سے رہائی نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔